بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کوئی اسلامی واقعات کے بارے میں بات نہیں کروں گی۔ آج مطلب میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی اور ریویوز دیکھے لوگوں کے برزخ کے بارے میں، تو یہ اس بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے تھی۔ مسلمانوں نے بہت اچھا کیا، پاکستانیوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم کسی بھی برائی کا احتجاج نہیں کریں گے تو وہ کل آنے والی ہماری نسلوں پہ اثر انداز ہوں گے۔ ہم اس برائی کو روکیں گے تو ہماری نسلیں بچ سکتی ہیں جو ابھی تک بچتی آ رہی ہیں۔ جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا آ رہا ہے کہ مطلب شیطان کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی، اس کو ماننا شروع کر دیا، ملحد بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام سے دوری، دین سے دوری کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایکٹرز کو بھی چاہیے تھا، ایکٹریسز کو بھی چاہیے تھا کہ مطلب وہ اس طرح سے نہ کرتے۔ وہ بیسیکلی مسلمز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کچھ لوگ، بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے فواد خان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، تو وہ اس طرح کے کام اٹھ کے کریں گے تو معاشرہ تو آٹومیٹکلی خراب ہوگا۔ انہوں نے کس طرح سے مطلب اس بندے کو چنا ہے جو سب کا فیورٹ ہے، تو بیسیکلی ڈرامے کی جو توجہ ہے انہی وجہ سے ہوئی ہے، صنم سعید اور فواد خان کی وجہ سے۔ تو ان کو یہ سائن کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس گندگی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو ہمارے معاشرے پہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا۔ سب کچھ فیم یا پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ آج آپ کے پاس ہے کل نہیں ہے، تو انسان، اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے انسان کے اوپر عذاب مسلط کر دے کہ آپ کا پیسہ سارا جاتا رہے اور آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو کیا کس کام کا وہ آپ کا پیسہ؟ اس طرح سے پھر نہ اولاد کام آتی ہے، نہ کوئی اور بندہ کام آتا ہے، اور نہ پیسہ کام آتا ہے۔ جب اس طرح کا وقت آتا ہے تو بہتر ہے کہ انسان کو تھوڑا سا اپنی اسلامی اقدار کو فالو کرنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ شوبز میں ہیں تو آپ کچھ بھی کر لو۔ ہمارا اور دوسرے جو کافر ہیں، جو دوسرے ممالک کے شوبز والے ہیں، ان سے تو تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، ڈیفرنس ہونا چاہیے، اور یہی ڈیفرنس جو ہے ہمارے دوسرے پڑوسی ممالک میں پسند کیا جاتا ہے۔ جب ہم ان کو اپنانا شروع کر دیں گے تو وہ تو ویسے ہی پہلے ویسے ہی کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہوگی آپ کو دیکھنے کی۔ تو پلیز، یہ بہت اچھا ہوا ہے، سب نے انیشیٹو لیا ہے۔ میں بس اس طرح سے تھوڑی سی ویڈیو بنانا چاہتی تھی کہ میرا بھی مطلب ان میں نام آ جائے، کوئی ویوز کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اقدار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حیا والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق دے۔ یہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے، بہت ہی اچھا کیا ہے۔ پہلے بھی کافی مطلب اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کو یہاں پہ پبلسٹی اس کی بہت کی گئی ہے، اور مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ اس کو اعزازات دیے جاتے ہیں، اور ایکٹرز جو ہیں اٹھ کے مطلب اس طرح کے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ والا بندہ، یہ ایکٹرز مطلب آئے گی اس کو کرنے کے لیے، کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کو پسند کرنے کے لیے اس کا آئے گی، کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بندی یہ کام کرے گی، تو نہیں سوچ سکتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے جو آئی لینڈ اور اس سے پہلے بھی کافی ایسے پروجیکٹس کیے گئے ہیں، تو یہ مطلب دیکھیے جو آئی لینڈ جو مووی بنی تھی وہ بھی پوری فیملی کرپٹ تھی، اور یہ جو انہوں نے برزخ، اتنا خوبصورت نام ہے، تو اس کو انہوں نے، یہ بھی پوری فیملی جو ہے وہ کرپشن میں ہی کرپٹ ہے، وہ ساری برائیاں ان میں شامل ہیں اور برائیاں ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس طرح کے جو پروجیکٹس یہ مطلب ہماری نسلوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تھوڑا دین کی اویئرنیس دیں، تھوڑی بہت دیں، قرآن پاک کی تعلیمات اور نماز کی، وضو کی، غسل کی، اور یہ بتائیں کہ حرام ہے یہ حلال ہے، اتنا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو۔ یہ ماں باپ کی ہی کوشش ہوتی ہے، نہ کہ ہم اس کو اپر کلاس کے ایٹیکیٹس سکھائیں کہ اس طرح سے بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، یہ ہے۔
اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے، یہ اس طرح کی انگلش بولنی چاہیے، یہ چیزیں معاشرے میں دنیا میں چلتی ہیں، لیکن دین بھی بہت ضروری ہے۔ دین میں بہت خوبصورتی ہے، اگر ہم دین کو اپنا لیں تو ہمارے اندر، ہمارے چہروں پہ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں خوبصورتی آ جائے گی خود بخود، اور وہ خوبصورتی نعم البدل اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ مطلب روشن خیال جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں اور یہ ہے جدید زندگی گزار رہی ہیں، کوئی جدیدیت نہیں ہے، یہ کیا اس کا نام ہے، یہ جہالت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے یہ لوگ یہی کرتے تھے، عریانی لباس عورتیں پہنتی تھیں، ڈانس کرتی تھیں، شراب نوشی، یہ سب کچھ چلتا تھا۔ تو یہ ٹیٹوز بھی بنواتے تھے، اور یہ جتنی برائیاں ہیں یہ سب تھی۔ اور یہ ٹیٹوز اور عریانی لباس، جدیدیت کیا ہے؟ جدیدیت حیا ہے، اب عورت کا چھپنا ہے، شراب نوشی نہیں کرنا، یہ جدیدیت ہے۔ یہ تو وہ تو جہالت ہے، وہ تو جہالت ہے، یہ شراب نوشی کرنا، کر کے چلنا، اور یہ اس طرح کی برائیاں ہیں، سب کچھ یہ لبرلزم نہیں ہے اس کو کہہ سکتی، یہ صرف اور صرف جہالت کے زمرے میں آتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو دیکھنا چاہیے، ہم اس سے روشن خیال نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں یہ تنگ دلی کی ایک پہلو ہے، اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو جدید کرنا ہے، ان کو جہالت کے اندھیروں میں نہیں لے کے جانا، اور ان کو روشنی میں ہم نے رکھنا ہے، ان کے دلوں کو روشن کرنا، ان کی آنکھوں کو منور کرنا ہے، ان کو اپنی روح کو پاکیزہ کرنا ہے، نہ کہ ان کو گندگی میں شامل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رکھے دین کو سمجھنے کی، اور اپنی اولادوں کو شیطان کی فتنے سے بچنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔